خان صاحب، ذوالفقار نوزار یاسر صاحب، شوکت صاحب، تمام علماء کرام، ساتھی حضرات اور اس علاقے کے تمام موجودین اور خاص طور پر نوجوانوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک متوفر مجھے موقع ملا کہ مجھے اور سلمان خان صاحب کو کہ ہم آئے اور آپ سے اپنی دل کی باتیں کر سکیں اور آپ کی دل کی باتیں سن سکیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج سے نہیں بلکہ پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس آیا تھا 2008 میں MTA کے الیکشن کے لیے۔ اس سے پہلے میں نے نازمی میں راوت کیا تھا لیکن باقاعدہ طور پہ MTA کا الیکشن میرا شروع ہوا 2008 میں آپ کے پاس آیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر بھی جلسہ کیا اور سیری کے مقام پر بھی جلسہ کیا اور مجھے وہ کبھی زندگی میں بات نہیں بھولے گی کہ نوجوان لڑکے نے مجھ کو کہا شاہ صاحب مہربانی فرمائیں اور حضور کا نام بدل کر پیغام رکھیں، کیونکہ آپ پیغام نام رکھیں گے تو پھر یہاں پہ آپ کر کے ایسے کام کریں گے۔ حضور تو آپ کو یاد ہی نہیں آتا، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے نہیں بھولتا، آپ نے آج بھی نہیں بھولتا اور جب آپ میرے ساتھ تو پھر بھی نہیں بھولتا۔ تو اللہ کے فضل و کرم جب میں MTA بنا 2008 کے بعد ممتاز خان میرا بھائی اور گوبر ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں سیاسی کی برکت ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے نون ویلی نے بجلی کا نام تو سنا تھا لیکن جلتا ہوا نہیں دیکھا، یہی بات تھی کہ نہیں؟ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نور ویلی میں کچھ وقت ٹربائن لگائی اور آپ کی یہ واحد ویلی جو نور ہے پورے پاکستان کے اندر جہاں وہاں کی بجلی نہیں ہے لیکن بجلی یہاں پہ ٹربائن کی ہے اور ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو وہ آپ نے یہاں پر کے آنے کی وجہ سے روڈ خراب ہوتا ہے، تو پچھلے کا روڈ رکھا اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے کام کیے، تو ہم آپ کو کبھی کسی وقت بھولے نہیں گے۔ جب میں MTA نہیں تھا 5 سال، جب میں MTA 5 سال نہیں تھا، یہ زرمان صاحب تھا، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک کام یہ زرمان صاحب یہاں پہ بتا دیں، کوئی ہے کوئی آواز کرا کہ یہ ہے ایک کام، کوئی ایک دن کا رکھو نہیں ہے۔ وہ 5 سال ہمارے ضائع اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس دفعہ پھر آپ نے لیکن مجھے ووٹ دیے اس وقت بھی دیے کیونکہ MTA میں زرمان صاحب سے جیتے تھے تو میں اپنے گھر کا پڑھا آپ لوگوں کا قصور نہیں تھا، اس وقت ملک والوں نے مجھے دبا کے ووٹ دیے تھے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر بعد میں تھوڑی سی ناچماتی ہوئی میرا مشتاق ایک دوسرے مقابلے میں موجود نہیں کیا اور جب مشتاق ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر میرا خیال میں ملوک کے تمام ڈیمونسٹریشن اور برف کے دنوں میں یہاں پہ آپ نے ڈیمونسٹریشن مجھے جتائی جس کا احسان آپ کا میرا خیال میں اور مظفر شاہ کی اولادیں آپ کے خون میں چاول کریں تو آپ کا احسان ختم نہیں کر سکتے۔ سلمان خان صاحب ایک بار گلا میں آپ سے کروں گا، جتنے بھی کر رہے ہیں آپ روڈ تو ہو گیا، آپ کا بات ختم ہو گئی، اللہ نے کیا روڈ آپ کو مل گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بات تو فنڈ کی ہوتی ہے نا کہ جس علاقے میں کتنا بڑا فنڈ گیا، لیکن میں تھوڑا سا موازنہ کر دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ پچھلی بار روڈ میں کیا ہوا اور نور ویلی میں کیا ہوا۔ جن ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے نور ویلی پیچھے رہ گئی، وہ اس موازنے کو ذرا سن لیں۔ آپ کی نور ویلی میں جیسے میں نے پہلے 5 ٹربائن لگائے تھے، اس دفعہ جو نئی ٹربائن کی اسکیم آئی مشتاق میرے ساتھ ہم دونوں بھائی تھے اور وہ بھی تھا اور بھی ہمارے جو مہاجرین ہیں یہاں کے وہ بھی تھے، تو یہاں پہ آپ اس وقت 4 ٹربائن کا کام جاری ہے۔ 3 ٹربائن کا افتتاح زیادہ خیبر نے کہان میں وہاں پہ پلیٹیں لگائی، وہاں پہ ریکارڈر گزرا اور 3 ٹربائن کا افتتاح کیا، چوتھے کا کام بھی جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے اس ایک ٹربائن کی کتنی لاگت ہے؟ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ایک ٹربائن 12 سے 15 کروڑ روپے میں لگ رہا ہے، 12 سے 15 کروڑ روپے میں آپ ایک ٹربائن لگ رہا ہے، جس کے لیے آج آپ کمی مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو پورے لا کے دیں گے۔ اور 4 ٹربائن 15 کروڑ کے ہوں تو کتنے پیسے بنتے ہیں جی؟ 15 چوکے 60 کروڑ روپے کام آپ کو صرف ٹربائن کا لگاؤ۔ اس میں تاخیر ہوئی وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں صرف پیسوں کا حساب کر رہا ہوں۔ یہ 1 کلومیٹر کتنے کا؟ 3.5 کروڑ روپے کا اس روڈ کا۔ یہ کوئی عام شام روڈ نہیں ہے کہ جیسے ہم روڈ PCC کرتے ہیں، یہ روڈ بنے گا، اس کی نالیاں بھی بنے گی، اس کی ڈرس والی بھی بنے گی، اس کی ریٹیلنگ والی بھی بنے گی، اور جہاں پہ کی اترائی ہے تو اس کے اندر ریمپ بھی بن گئی کسی کی گاڑی کا لائن کے۔ اور 60 فٹ روڈ کے تو کتنے ہوئے؟ 1 ارب 20 کروڑ روپے، جس کا کام آپ کے حضور میں جاری ہے۔ مجھے نصیب والا روڈ میں کوئی ایسا علاقہ بتا دیں جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے کا کام ہو، بتاؤ کوئی ہے؟ یونین کونسل کا حال ہے، یونین کونسل کو آئی ہے، کوئی یونین کونسل ہے
کہ جس میں 1 ارب 20 کروڑ کا کام ہو رہا ہوں. سنون ویلی کے اندر اس وقت 1 ارب 20 کروڑ کا کام لگا ہوا ہے. کوئی پیسے لگے لیکن زمینیں نہ ملنے کو جیل والوں کے بن گئی، بلکہ 1 روڈ جیل والوں نے استعمال کیا. 4 فٹ ہو چکا ہوا ہے اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موڑ بھی کریں گے اور اپنی باری بھی. یعنی کہ 1 یونین کو جریل کے اندر اس وقت جتنا کام ہو رہا ہے وہ باقی 11 یونین کو میں کسی جگہ نہیں ہو رہا. تو یہ کسی صورت میں اپنے دل میں نہ لائیں کہ میں 2 سال پہلے رمضان میں یہاں پر آیا تھا، کوئی جلسہ نہیں کیا، کیونکہ جلسے کرنے کا مزہ تھا. میرے 32 روڈوں کے اوپر کام لگا ہوا، میں کسی ایک کے افتتاح کے لیے ابھی تک نہیں گیا. 32 روڈوں کے اوپر میرا کام چل رہا ہے. میں یہاں آیا رمضان میں. ٹورزم تو ایک محکمہ ہے، ٹورزم جیسے باقی محکمے تو ایک محکمہ ہے. تو آپ کو صوبائی حکومت نے چیف منسٹر نے سارا کام دیا اور ہم دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو فالو کیا تو پھر یہ کام ہمارے پاس یہاں پر آئے. میں یہاں پر آیا، عاطف خان صاحب میرے ساتھ تھے. رمضان کا مہینہ روزے میں تھے سارے. عاطف خان تھے ٹورزم منسٹر، شہرام خان تھے بلدیات کے منسٹر، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی ٹیکنیکل لوگوں کی. ان کو میں لے کر گیا سیری اور پھر بیاڑی سے پیچھے میں پیدل گئی. وہاں جب جا کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے تو میں نے آتے ہوئے کہا کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ منور ویلی کا روڈ ہونا چاہیے ٹورزم کے اعتبار سے بھی. تو آج آپ نے دیکھا کہ منور ویلی کتنی خوبصورت جگہ ہے. اللہ نے زمین پر جنت اتاری ہوئی ہے. منور ویلی اتنی خوبصورت جگہ ہے. تو عاطف خان نے مجھے ایک بات کہی جس کے اوپر مشتاق خان بھی ہے ساتھ تھا میرے اور عاطف خان کا تھوڑا سا آپس میں جھگڑا بھی ہو گیا. اتنے کھڑے کافی 40-50 لوگ تھے. عاطف خان نے کہا جی کہ یہاں اتنا بڑا خرچہ کر کے روڈ بنائیں گے تو یہاں پہ انویسٹر ہی نہیں ہے تو پھر ٹورزم کیسے ڈیولپ ہوگا. مجھے اس بات میں غصہ ہے. میں نے عاطف خان کہا، میں نے کہا عاطف خان جب ناران میں بھی کوئی نہیں تھا، اسی طرح کا علاقہ وہ بھی تھا. جب روڈ پکا ہوا ہے تو ابھی آیا منور ویلی والے غریب لوگ ہیں. اگر 80% یہاں پہ غریب لوگ ہیں تو 20% ایسے پڑھے لکھے اور امیر لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ وہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں پورے ناران کو خرید لیں. تو یہاں کے تو اپنے بہت بڑے انویسٹر ہیں. میرے جو روڈ ہیں شمران میں تو ویسے بھی ٹورزم کا کام چل رہا ہے، اس روڈ کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن میں نے اپنے علاقے میں 2 نئے اسپاٹ کھلوائے، ایک پرپرنگ کا اور ایک منور ویلی. اور شاہ کا بھی رہ گیا کیونکہ شروع میں جب عمران خان صاحب آئے تھے یہاں پہ انہوں نے کھانا بھی کھایا مشتاق کے ساتھ، تو انہوں نے یہاں کا بھی اعلان کیا، شاہ کا بھی اعلان کیا، ہزار کا بھی اعلان کیا اور ہمارے علاقے میں ایک میدان اس کا. اس لیے کہ آپ کے ایم پی اے اور آپ کے ایم ایل اے آپ کے روڈ کے پیچھے کھڑے تھے تو سب سے پہلے آپ کا روڈ بنا ان ویلی کی ہو رہی ہے. اور یہ خوشخبری کی بات ہے. ادھر میں ادھر توجہ دے رہا تھوڑا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ دور دراز جانا ہے اور آپ کھڑے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تھک بھی گئے ہوں گے، اس لیے مختصر بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ روڈ میں سستی کیوں ہو رہی ہے، اس کی میں وجہ بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارس کا اور خیبر پختونخوا حکومت کا اور نیب کا ایک کیس چل رہا ہے. نیب والوں نے کیس کیا ہوا ہے صوبائی حکومت کے اوپر. یہ کیس ہے معلوم جبا کا سوات میں حکومت نے ایک جگہ لیز دے دی ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے. وہاں پہ چیئر لفٹ لگی اور ایک ہوٹل بنا. تو فارس والا دعویٰ کیا جی کی جگہ ہماری ہے، نہیں دی. ہمارے روڈوں کی بھی، ہمارا روڈ بھی بند، منور کا بھی، شمران کا روڈ بھی بند ہے اور پپران کا روڈ بھی بند. ان تینوں روڈوں کی پر ابھی تک انوشی نہیں ملی. وجہ یہ تھی کہ نیب کے اندر کیس تھا. اچھی بات یہ ہوگی، خوشخبری کی بات یہ ہو گئی کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے نیب کا کیس ہو گیا ختم اور حکومت خیر پختونخوا کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں، یہ کیس نیب میں نہیں آ سکتا. یہ جو فارس والا معاملہ ہے اسی کا درختوں کی مارکنگ ہوگی شمران کی بھی اور آپ کے منور کی بھی پشاور پہنچ گئی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر انوسی آپ کو مل جائے. میں پھر بھی اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فارس کا مسئلہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کام یہاں پہ وہ کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کے لیے خراج تحسین کی بات. جیسے انوسی ملے گا 2 مہینے کے اندر آرٹس ورک اور دیوانوں کا کام میں انشاءاللہ سیالہ آنے سے پہلے اس روڈ کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اور پھر اگلے سال اس کے اوپر ہم اسفالٹ ڈالنا شروع کر دیں گے اور اگلے سال کے اینڈ سے پہلے سیزن کے اندر آپ کا یہ روڈ کمپلیٹ ہو انشاءاللہ. اور دوسری بھی خوشخبری آپ کو سناؤں گی، یہ جو سامنے پل نظر آ رہے ہیں، قاری صاحب نے کہا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے آپ کے 2 کنکریٹ پلوں کا ٹینڈر ہو چکا اور قریب ان 2 پلوں کا بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. روڈ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں
اس کو آپ رکھیں سائڈ پہ تو یہ 2 پل بنے گے 40 کروڑ روپے کے کنکریٹ کے پل ہیں. تو اب آپ کی لاگت کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ اور 60 کروڑ روپے. خوش ہو، تالی بجائیں. تالی نہ بجائیں بلکہ نعرہ لگائیں. تحریک انصاف، صالح محمد خان، میں آپ احمد شاہ. یہ نعرے خوشی نہ کام کرو. بڑا فضل ہوتا ہے اللہ کے فضل و رحمت. ایک مثال پر سکھوانی ویلی. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کے روڈ بن جائیں گے، روڈ آپ کے جب بن جائیں گے تو سب سے زیادہ ٹورزم کی ایکٹیویٹی اس ویلی کاغان کے اندر ہوگی. اس سے آگے ہمارا پروگرام ہے، اس سے آگے ہمارا پروگرام ہے کہ اللہ نے موقع دیا، وقت دیا اور زندگی دی. انشاءاللہ تعالی خیر بڑی آواز آتی ہے سارے میں تو انشاءاللہ تعالی میں نے ایک اور پروگرام بنایا ہوا ہے. اللہ نے وقت دیا، زندگی رہی تو آپ کی اس بیاڑی کو آنسو جھیل کے ساتھ ملانے کا پروگرام بھی ہے انشاءاللہ تعالی. آنسو جھیل سے نیچے سیف الملوک ہے، اس سے اس طرف چٹا کٹا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ سارا 3-4 کلومیٹر کا کھیل ہے. کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے لیے کام ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاریں خواہشیں ایسی کی آتی ہیں، کیونکہ انسان اسی لیے پیدا ہوا ہے. ہمارے اور بچے ہوں گے، ہماری اور آبادی ہے، بس یہی 2 ہیں. اور لوگ بھی ہیں نا، لیکن وہ کب ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو. جب یہ روڈ مین بنے گا تو پھر مالیوں کے اوپر بھی روڈ جائیں گے، ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا. پھر ہر جگہ کا آپ روڈ مانگیں گے اور ہم ہر جگہ آپ کو روڈ بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بات کروں کیونکہ مجھے بات وہ یاد آ جاتی ہے اس بچے کی کہ ہماری ویلی کا نام کاغان رکھ. تو آج میں نے یہاں کے کھڑے ہو کے اسٹیج پہ ثابت کر دیا کہ کاغان سے زیادہ ترقی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری تحصیل بالاکوٹ کا مسئلہ ہے. نیچے جرید کا آپ کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس میں 32 استاد نہیں ہیں. کتنے؟ 32 استاد اس میں نہیں ہیں. ریوڑی دا روڈ تو پھر ریوڑی دا گراؤنڈ. روڈ بغیر گراؤنڈ نہیں بنا سکتا. ریزرو ایریا بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. تو تھوڑا گزارا سزارا کرو، تھوڑا اپنی مدد آپ تک کر سمے بھی نال میں شامل ہو سن. اس کو بعد انشاءاللہ ریوڑی دا سی روڈ بھی بڑا سان تو نال اس کا گراؤنڈ بھی بڑا سان. انشاءاللہ تو میں اپنا اختتام کرنا کہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا پہچان کی خاطر. کوئی مرد کسی مرد سے برتر نہیں اور کوئی عورت کسی عورت سے برتر نہیں. اگر کوئی برتر ہے تو تقوی اور ایمان والا. تو ہم نے تقوی اور ایمان پہ رہنا ہے. ہم نے سواتی، گجر، خان، سید، مغل ان کاموں میں پڑیں گے تو برباد ہو جائیں گے. ہم نے ایمان پہ رہنا ہے، میرٹ کے اوپر ووٹ دینا ہے. جو پارٹی جو نمائندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے اس کو آپ ساتھ دیں، اس کا آپ نعرہ لگائیں. اب جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا، آخری گل گلی تھی وہ کیسا پھر اس نے اتنا بڑا روڈ ہویا ہے وہ تو ٹول کے کھلتے دے ہوا تو آنے گلے کر دیو یار. یہی گل آسی کی ناس لگے تھے کام نا. میں اتنے وہ کیسا زبردست روڈ بنے میاں صاحب کے زمانے میں. پھر وہ امتیاز صاحب بنے ٹنڈرمنڈ زمانے تو ہو گیا. آج دیکھو جو کانچیاں میں موٹر تو شروع کیا تھے ہوں ڈول مارنا آج بڑھ گئے ساری تو مارو دور ہے. اللہ کی ذات اصل کو آسانیاں نصیب فرماوے. اللہ کی ذات کو آسانیاں تقسیم کرنا شرف عطا فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ.